ہم مولانا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نماز کی فضیلت دین میں، اسلام میں، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں کیسے بیان کی گئی ہے؟ نماز جو ہے یہ اس کی فضیلت کے لیے ایک اہم بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ساری وحی اور احکامات اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے یا وحی کے جو دوسرے طریقے ہیں ان کے ذریعے آپ تک بھجوائے، پہنچائے. لیکن نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تب فرض کی جب معراج کرائی گئی. جی، اس سے پہلے بھی نماز کا تصور تھا اور سابقہ اقوام میں بھی تھا. صحیح. جیسے روزہ سابقہ اقوام میں رکھا گیا، جی، اسی طرح نماز بھی سابقہ مذاہب میں موجود تھی. صحیح. تو پھر جب معراج پہ اس کو فرض کیا گیا تو اس میں دیکھیے کہ بہت اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، اوپر لے جا کے اپنی معیت اور قرب نصیب کر کے. صحیح. تو اب لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا تھا، امت کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ تو اس کی صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو آپ نے کی، امت ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پہ، اور جس کو یہ اعزاز ملنا ہے کہ اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو، اس کا ساتھ نصیب ہو، لیکن نماز کے ذریعے سے امت کو وہی معراج کا تحفہ دیا گیا. صحیح. اسی لیے یہ جو ہے نا معراج المومنین ہے، جی، مومنوں کی یہ معراج ہے. واہ واہ. یعنی آپ کو ادھر لے جا کے یہ تحفہ دیا گیا، صحیح. اور امت کے لیے یہیں اگر کوئی اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ شرف ملاقات مل رہا ہے، صحیح. اس کے لیے یہ دوسری بات فضیلت میں دیکھیے کہ آپ جب بھی کسی سے محبت کرتے ہیں جی، تو آپ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی تنہائی کے لمحات میسر آئیں. اللہ اکبر. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیرائے میں بیان فرمایا کہ ان المصلی لا یناجی ربہ، یناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے. لفظ دیکھیے کیسا انتخاب فرمایا. صحیح. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایک شرف ہے. آپ اگر حدیث کی روح سے لے لیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، جی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اللہ اکبر، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. صحیح. یعنی ایسے سمجھے کہ آپ بات کر رہے ہیں اور اوپر سے جواب آ رہا ہے. صحیح. اور یہ جواب کب آتا ہے، کب ملتا ہے؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، واہ. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو جی، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا تجھے نماز کیا میں. ملے گا نماز میں. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو فضیلت اور اس کی جو اہمیت ہے نا، وہ ہم اگر پہچانے تو آپ یقین کریں کہ نماز کے بغیر آپ بے قرار ہو جاتے ہیں. صحیح. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، کبھی اگر ان کی نماز مؤخر ہو جائے، یقین کریں وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ مؤخر کیوں ہوئی ہے. اگر وہ نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو ایسے سمجھے ان سے لگتا ہے کہ کانما وطر اہلہ و مالہ، گویا کہ ان کا سب کچھ لٹ چکا ہے. مجھے یاد آیا ابھی گزشتہ دنوں میں جو خبریں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے، تو وہاں بھی بتایا کہ ملبے تلے سے ایک شخص کو نکالا، اور بوڑھے آدمی تھے وہ، کچھ دیر سے وہاں دبے پڑے تھے. جب ان کو نکالا تو اٹھتے ہی ان کو سب سے پہلے یہ فکر ہوئی کہ میری نماز رہ گئی ہے، میری نماز رہ گئی ہے، پانی لاؤ، میں نے وضو کرے نماز پڑھنا ہے. تو ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ میں ملبے سے نکل آیا ہوں، لیکن ان کو یہ فکر تھی کہ میری ملبے میں نیچے دبنے کی وجہ سے نماز میں نہیں مس ہو رہی ہے، تو میں نکل کے اس کو پڑھ لوں.